بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ لَعَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ، یہ اماموں کے اندر جو ہے ایک فطرت کا دور ہے۔ کما ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُعِثَ علی فترۃ من الرسل، جس طرح ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ بھی پیغمبروں کے درمیان جو فطرت یا فترت کے جو ادوار ہیں اس کے بعد جس طرح ہمارے نبی آئے، اس طرح مہدی بھی فطرت کے بعد آئیں گے۔ اب یہ فطرت یا فترت کیا ہے؟ دونوں طریقے سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ فترت دقیقاً وہ دور ہے کہ جو دو نبیوں کے درمیان والا زمانہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا دور کہ جس میں ان لوگوں کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، نبی پہلے آئے اور چلے گئے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ لوگ بعد والے نبی کو بھی نہیں دیکھ پائے۔ اسے کہتے ہیں فترت۔ یعنی ایک ایسی قوم، ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ کہ جس کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، پچھلا نبی آیا اور جا چکا ہے، یہ اس کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں بعد والے نبی کو بھی، تو ایسی نسلیں کہ جن کی طرف کوئی نبی نہ بھیجا جائے اور یہ بعد والے انبیاء کو بھی درک نہ کر پائیں، اس طرح کے دور کو جو ہے وہ اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں فترت کا دور۔ اس لیے اب اس روایت کے اندر ہمارے نبی سے تشبیہ دی گئی امام مہدی علیہ السلام کو، تو کہا گیا جس طرح یہ مبعوث ہوئے فترۃ من الرسل، اور یہ سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت میں یہ جو فترت کا ذکر ہے وہاں ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ وہاں بھی آپ دیکھیں کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارا جو پیغمبر آیا ہے اور تمہارے لیے جو دین بیان کر رہا ہے، یہ رسولوں کے اندر جو فترت کا زمانہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آیا ہے۔ ہمارے پیغمبروں کے اندر کئی دفعہ زمانہ فترت آیا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو فترت کا دور تھا وہ حضرت ادریس سے حضرت نوح کے درمیان تھا۔ حضرت ادریس کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، اور نوح جو ہیں وہ بے عنوان ناجی آئے ہیں۔ حضرت نوح کی بشارتیں تھیں کہ ایک پیغمبر، ایک منجی آئے گا اور جہاں کو بچائے گا، اور حضرت نوح آئے اور ظالموں کا خاتمہ ہوا اور صالحین بچے، اور صالحین کا ایک دور شروع ہوا۔ پھر جو ہے حضرت نوح کے بعد کہتے ہیں حضرت ہود تک، حضرت نوح کے جانے کے بعد حضرت نوح نے کافی طولانی عمر پائی، 2500 سال کے قریب ان کی عمر مبارک تھی۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی عمر جو ہے وہ 300 سال تک ہوتی تھی۔ تو حضرت نوح سے کافی نسلیں بہرہ مند ہوئیں، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ہود تک زمانہ فترت ہے۔ ایک تو یہ ہے، یعنی دو زمانے تو یہ ہیں جو تاریخ انبیاء میں آتے ہیں۔ تیسرا زمانہ کہتے ہیں حضرت صالح سے حضرت ابراہیم تک، یہ بھی فترت کا دور کہلاتا ہے، تیسرا زمانہ۔ اور چوتھا زمانہ حضرت عیسیٰ سے ہمارے پیغمبر تک۔ یہ 4 زمانے فترت کے جو ہیں انبیاء کی تاریخ میں بیان ہوئے۔ اب یہاں جو ہے عموماً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وعلیکم السلام، کہ ایک طرف پروردگار جو ہے قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، یا وہ آیت جو ہے نذیر والی وہ کیسے ہے، اور جس میں اللہ جو ہے وہ ہاں کہ آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اسی طرح ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے نذیر بھیجا، اور یہ تو اہل تسنن کی روایات۔ شیعہ روایات کے اندر یہ کہا گیا کہ زمین حضرت آدم کی تخلیق کے بعد کبھی بھی حجت خدا سے خالی، تو پھر یہ فترت والے کون ہیں؟ یعنی واقعاً یہ لوگ جو ہیں یہ حجت سے محروم ہیں، تو پھر ان آیات اور ان روایات کے مطابق ہم کیا فیصلہ کریں گے، کیا توجیہ کریں گے؟ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کے کئی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ
یہ وہ دور ہے کہ حجت ہے لیکن حجت آشکار نہیں ہے، اس اعتبار سے فطرت ہے۔ حجت ہے لیکن حجت آشکار نہیں ہے، جیسے ابھی امام مہدی موجود ہیں لیکن آشکار نہیں ہے، اس لیے امام مہدی کی غیبت کے دور کو ہماری روایات میں فترت کا دور کہا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اسی روایت 38 نمبر روایت میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لَعَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ، یعنی مہدی جو ہے وہ اماموں میں سے فترت کا دور گزارنے کے بعد آئیں گے، یعنی اس سے پہلے ہمارے ائمہ جو ہیں وہ حالت حضور میں تھے، لوگوں کے اندر حاضر تھے، اور ہر قوم جو ہے وہ اماموں کی زیارت کرتی رہی۔ جناب مکارم شیرازی جو ہیں انہوں نے کہا کہ فترت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت جو ہے وہ موجود ہے، ہاں نبی موجود نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی نہیں بھیجا، مثلا حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے اوصیاء بعنوان حجت موجود ہیں، بعنوان وصی پیغمبر موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی بظاہر نہیں تھے لیکن وصی پیغمبر تو تھے، اور حجت خدا اعم ہے نبی اور وصی سے۔ اہل تسنن کے اندر جناب بیضاوی، تفسیر بیضاوی کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں فترت جو ہے وہ عام ہے، یعنی فقط پیغمبر کو شامل نہیں ہے حجت خدا ہونا، بلکہ پیغمبر سے ہٹ کر جو اس پیغمبر کی شریعت کے عالم دین ہوتے ہیں وہ بھی حجت ہوتے ہیں۔ لہذا زمانہ فترت میں ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے نبی نہیں آیا لیکن پچھلے نبی کی شریعت اور دین کے مطابق علماء تو ہوتے ہیں، وہ تو آتے رہتے ہیں، چونکہ اس کے آثار موجود ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، وہ ان علماء کی شکل میں خدا جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جناب زمخشری جو ہیں اہل تسنن کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یا انبیاء کی شکل میں ہے یا انبیاء کے آثار کی شکل میں ہے، اور آثار سے مراد جو ہے یہی صحیفے ہیں، یہی اس نبی کی کتاب ہے، اس پیغمبر کے جو ہیں تربیت یافتہ جو شاگرد ہیں وہ مراد ہیں۔ اور یہی بات جناب مغنیہ نے بھی بیان کی، انہوں نے کہا کہ حجت پیغمبر اگر نہ ہو تو اس کی کتابیں حجت ہیں، مصلحین جتنے بھی اس دین پر مصلحین ہوتے ہیں، مصلح اصلاح کرنے والے، وہ حجت ہوتے ہیں، اور عقل و فطرت بھی حجت۔ خلاصہ یہ کہ یہ ساری تعویلیں ہیں، تو بس ہم جو ہیں اس روایت کی روح سے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ زمانہ فترت کو طے کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے، اور ان کی غیبت جو ہے وہ ایک قسم کا زمانہ فترت ہے۔